کا خوشی سے استقبال کرے اور فوراً استنجا وضو خانے کی جگہ بتا دے۔ جب وضو سے فارغ ہو جائے تو نماز کے لیے پوچھے، ماشاءاللہ آپ نے نماز تو پڑھ لی ہوگی، اگر نہ کہے تو پڑھا دے اور نماز ختم کر لے تو اٹھنے سے پہلے مسجد میں جہاں پر بات ہو رہی ہے اس میں بیٹھنے کی دعوت دے کر مجلس تک پہنچا دے۔ چوتھا عمل، جو جماعت بستی میں گشت کے لیے جائے گی اس میں زیادہ سے زیادہ 10 آدمی جا سکتے ہیں، جس میں 2-4 ساتھی نئے ہوں، اس میں 3 ساتھی کو طے کر لیں، ایک رہبر جو مقامی ہو، بااثر ہو، بستی میں سب کو پہچانتا ہو، نابالغ بچے کو رہبر نہ بنایا جائے۔ دوسرا متکلم، تیسرا امیر۔ رہبر بھائی کا کام یہ ہے کہ جس بھائی کے گھر کے پاس جماعت کو لے کر جائے اس بھائی کو اچھے نام سے بلائے، چاہے اس میں 99 برائی کیوں نہ ہو، لیکن ایک اچھائی کہ وہ اپنا ایمان والا بھائی ہے، اس کا احترام کرتے ہوئے بلائے اور یہ کہے کہ اللہ کے بندے اللہ کے گھر سے اللہ کی بات لے کر آئے ہیں، اللہ کی بات بڑی، اللہ کی بات سن لو، اور اگر وہ آ جائے تو مسافہ کرے، پورا تیار نہ ہو، یعنی جوتا چپل ٹوپی وغیرہ نہ پہنی ہو تو پہنا کر، بچہ ہاتھ میں ہو تو اسے رکھوا کر پورا تیار کر کے اس نیت کے ساتھ کہ انشاءاللہ 7 نگد مسجد میں آئیں گے۔ متکلم بھائی سے ملا دے، اگر 3 مرتبہ آواز دینے پر کوئی جواب نہ ملے تو آگے بڑھ جائے، اور اگر مستورات کی آواز سنے تو کہہ دے کہ مسجد سے جماعت آئی ہے، کوئی مرد حضرات گھر میں ہو تو بھیجو، اگر نہ ہو تو آگے بڑھ جائیں، مستورات سے کوئی بات نہ کریں۔ متکلم بھائی کا کام یہ ہے کہ آنے والے بھائی کے ساتھ مصافحہ کرے اور خیریت پوچھے اور تمام ساتھیوں کی طرف متوجہ ہو کر ایمان والے کی قیمت بتائے، ایمان اور اعمال کی طاقت بتائے اور قبر و حشر کی یاد دلائے، فضیلت والی باتیں بتائے، وعید نہ بتائے۔ کامیاب ہے وہ بات کرنے والا جو مختصر بات کے ساتھ ساتھی کو مسجد میں بھیج دے، اتنی کم بات بھی نہ ہو کرے کہ اعلان ہو جائے اور اتنی لمبی بات بھی نہ کرے کہ بیان ہو جائے، اور بتائے یہ سب محنت سے حاصل ہوگا، اور اس لیے اسی سلسلے میں یہ گشت والی محنت ہو رہی ہے اور مسجد میں تفصیل سے بات ہو رہی ہے تو ہم آپ کو لینے کے لیے آئیں۔ اگر تیار ہو جائے تو 1-2 ساتھی ان کے ساتھ کر دیے جائیں تاکہ مسجد تک ان کو پہنچا دے، اور اگر کوئی عذر پیش کرے تو صحابہ رضی اللہ اجمعین کی قربانی بتا کر مسجد میں لانے کی کوشش کرے، اگر پھر بھی عذر پیش کرے اور کہے کہ انشاءاللہ میں نماز میں پہنچتا ہوں تو ان کے فکر بند بنا کر چھوڑ دے کہ جلدی سے فارغ ہو کر ملنے جلنے والوں کو بھی ساتھ لے کر مسجد میں پہنچ جائیں، اور نماز کے بعد تھوڑی دیر تشریف رکھنا، انشاءاللہ ایمان اور یقین کی بات ہوگی۔ امیر کا کام یہ ہے کہ جب جماعت کو مسجد سے لے کر نکلیں تو گشت کی مناسبت سے مختصر دعا کرتے ہوئے اللہ سے مدد مانگتے ہوئے نکلے، کیونکہ صرف ہمارے کہنے سننے سے کچھ نہیں ہوتا، کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ جب مسجد سے نکلے تو ساتھیوں کو راستے کے ایک کنارے سے چلائے، راستے میں تکلیف دینے والی چیز پڑی ہو تو اس کو ہٹاتے ہوئے چلیں، دل میں اللہ کا ذکر، گلی کوچوں میں جائیں تو 3 کلمہ اور بازار میں سے گزریں تو 4 کلمہ پڑھیں، دل میں یہ فکر ہو کہ کسی طرح تمام انسانوں کا تعلق اللہ کے ساتھ ہو جائے، نظروں کو نیچی اور اتنی اونچی بھی نہ ہو کہ جان کا خطرہ ہو، چاہے اتنی اونچی بھی نہ ہو کہ ایمان کا خطرہ ہو جائے، بلکہ درمیانی نظر ہو، جس طرح نماز میں قیام کی حالت میں ہوتی ہے۔ یہ گشت جو ہے نماز کے باہر کی زندگی کی مشق ہے کہ امیر کے اقتدا، زبان پر ذکر، دل میں آخرت کی فکر، نیچی نظر، ادھر ادھر نہ جھانکے، بات چیت نہ کرنا، صرف متکلم کی بات سننا، آخر میں استغفار کرنا، 24 گھنٹے ہمارے اس طرح گزریں، یہ اسی کی یہ مشق ہے۔ اگر کوئی ساتھی ذکر سے غافل ہو تو اس کے قریب جا کر ذرا اونچی آواز سے ذکر کریں تاکہ وہ بھی ذکر کرنے والا بن جائے۔ جب کسی کے گھر پر جائے تو پردے کا لحاظ کرتے ہوئے ایک طرف کھڑے رہیں اور رہبر بھائی کے سوا کوئی دوسرا ساتھی آواز نہ دے اور متکلم کے سوا کوئی بات نہ کرے۔ اگر ضرورت ہو تو امیر بات کر سکتا ہے۔ جو ساتھی نگد تیار ہو جائے اس کو مسجد میں بھیج دے، گشت میں نہ جوڑے، کیونکہ اس نے آداب نہیں سنے ہیں۔ اگر کوئی بے اصولی ہو جائے تو کام میں نقصان ہوگا، اس لیے گشت وہی لوگ کریں جو مسجد سے گشت کے آداب سن کر آئے ہیں۔ پھر بھی اگر بے اصولی ہو جائے
تو راستے کے ایک کنارے پر سب کو جوڑ کر پھر سے آداب بیان کیے جائیں، اس طرح پر کہ کسی کو پتہ نہ چل پائے کہ بد اصولی کے ساتھ کسی ساتھی سے ہوئی۔ اس کے بعد گشت شروع کرے۔ اگر تمہاری دوسری بار بے اصولی ہو جائے تو پھر اسی طرح تیسری مرتبہ بے اصولی ہو جائے تو اسی طرح پھر گشت کو بند کر دے اور جماعت کو مسجد میں لے آئیں۔ جب بھی گشت ختم کر کے واپس آئیں تو مسجد کے قریب پہنچ کر سب کو جوڑ لیں، جہاں پر گشت ختم ہوا ہو اور وہاں پر نہ جوڑے، اور بتائے کہ یہ بہت اونچا کام تھا، ہم سے اس کام کا حق ادا نہ ہو سکا۔ اللہ ہم کو معاف فرمائے اور سب سے یہ ارادہ کرائے کہ انشاءاللہ آئندہ اس سے بہتر طریقے پر اصولوں کے ساتھ گشت کرنے کی کوشش کریں گے۔ ندامت کے ساتھ استغفار پڑھتے ہوئے مسجد میں داخل ہوں، اور جہاں پر بات ہو رہی ہے سب ساتھی اس میں جڑ جائیں، اور بات کرنے والے کو چاہیے کہ اذان کے 10 منٹ پہلے بات ختم کر لے اور کہے کہ ماشاءاللہ نماز کے بعد بھی بات ہوگی، تو مختصر سنت وغیرہ پڑھ کر سب جڑ جائیں اور اوروں کو بھی جوڑنے کی کوشش کریں۔